العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں جلد رضا تم نہیں جلد رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں جلد رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اللہ رب العالمین جل وعلا وجہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا. حضور نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام بحمد اللہ تعالی ہماری ماہانہ
درس قرآن و حدیث کی یہ نشست بسلسلہ 11ویں شریف برادرم شیخ زاہد صاحب کے گھر کے اندر جو منعقد ہوتی ہے، اس میں ہم شرکت و حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہمارا حاضر ہونا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح اور عقائد حقہ پر مضبوطی اور اعمال صالحہ کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے قیامت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر سستی، غفلت وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی۔ یہ یاد رہے کہ عقائد و نظریات، عقیدہ، یہ پختہ ہونا، صحیح ہونا، سلامت ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر عقائد و نظریات درست نہیں، عقیدے کے اندر کوئی کجی، ٹیڑھ یا خرابی آ گیا تو کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے عقائد و نظریات کا درست ہونا ضروری ہے۔ قبر کے اندر بھی جب سوال ہوں گے تو اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوں گے بلکہ عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے عقیدہ، نظریہ، اس کا امتحان ہوگا۔ اگر عقائد و نظریات کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر عمل کی باری آئے گی۔ عقیدے کا صحیح ہونا، مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عقائد کا اور دوسرا حصہ اعمال کا، معمولات کا۔ عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے ان پر سیاہی پڑی ہوگی، وہ سیاہ ہوں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ مفسرین نے تفسیر میں کیا لکھا کہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، اور کون لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور بہت ساری تفاسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت وتسود وجوہ اہل البدع والہوا، قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، جب ہم بدعت کی بات کرتے ہیں تو بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی کا مطلب ہے عقیدے کے اندر کوئی ایسا عقیدہ شروع کر لینا، ایسا عقیدہ بنا لینا جو عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو یہ بدعت اعتقادی ہے۔ اور عمل کے اندر کوئی ایسا عمل اختیار کر لینا جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، یہ بدعت عملی ہے۔ احادیث طیبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کی سخت مذمت بیان فرمائی اور بدعت کے بارے میں سخت وعیدات ارشاد فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی اور خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا، اور فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا۔ جب ایسی نوبت آئے کہ امت میں کثیر اختلافات پیدا ہو جائیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ یعنی تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اب جب ہم اس حدیث کے مطابق امت کے اندر سب سے پہلے پیدا ہونے والی بدعات کو دیکھتے ہیں تو وہ بدعات اعتقادی نظر آتی ہیں،
یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں جو بدعات نکلی وہ عمل کی بدعت نہیں، وہ عقیدے کی بدعات تھی۔ کہیں خوارج کی بدعت، کہیں روافض کی بدعت، کہیں مرجیہ کی، کہیں جو ہے وہ قدریہ جبریہ کی بدعات۔ یہ سارے کے سارے گمراہ فرقے وہ تھے کہ جن کے عقائد کے اندر خرابی تھی اور انہوں نے ایسے عقیدے بنا لیے تھے جو عقیدے قرآن و سنت کے ساتھ ٹکراتے تھے۔ تو جن احادیث میں بدعت کی مذمت بیان کی گئی ہے، ان احادیث کا اولین پہلا مصداق وہ بدعت قرار پاتی ہے جو بدعت اعتقادی ہے۔ یعنی گمراہ فرقے، گمراہ قسم کے لوگ جو عقائد کے اندر گمراہی پھیلائیں اور نئے نئے گمراہانہ عقیدے نکالیں، وہ بدعتی ہیں، اور ایسے بدعاتیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ ایک طرف بدعتی لوگ ہیں اور ایک طرف صحیح العقیدہ لوگ ہیں، عقیدہ صحیح رکھنے والے۔ اب وہ صحیح عقیدہ رکھنے والے صحابہ کرام، پھر ان کے تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور تبع تابعین کے بعد امت کی جو جماعت جس رستے پر، جس عقیدے پر چلی آ رہی ہے، اس جماعت کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تمہید میں نے اس لیے بنائی ہے، یہ بتائی ہے تاکہ جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں مسئلہ سمجھ آ جائے اور وہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے، سستی اور غفلت سے لوگ کام لیتے ہیں، بعض چیزوں میں جو ہے نا وہ نرم گوشہ اور چشم پوشی سے کام لے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے کسی گمراہ شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ آیا ایک وہ شخص جو صحیح العقیدہ ہے، اس صحیح العقیدہ آدمی کی کسی بد عقیدہ کسی گمراہ شخص کے پیچھے نماز درست ہے؟ آیا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح آیات احادیث طیبات سے ہمیں ہو کے ملتی ہے کہ جو عقیدہ درست نہیں رکھتا، جس کے عقیدے میں خرابی ہے اور گمراہانہ عقائد نظریات رکھنے والا ہے، اس کا کوئی نفل اور کوئی فرض اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بدعت ایجاد کی، او آوا محدثن، یا کسی بدعتی کو اس نے ٹھکانہ دیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدل، اللہ رب العزت اس بندے سے نہ کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ کوئی نفل قبول کرتا ہے۔ گمراہ بدعتی شخص کا نہ نفل قبول ہوتا ہے نہ فرض قبول ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 1870 نمبر حدیث ہے، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ بدعتی کوئی عمل کرے بھی تو اس کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ایک اور حدیث المستدرک علی صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہو، وہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر بھی، رکن اور مقام کے درمیان آ کر بھی وہ عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تیسری حدیث امام ابن عاصم کتاب السنہ میں لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کیا، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا۔ فرمایا کہ فجعلہم لی وزراء وانصارا واسحارا، ان صحابہ کو اللہ نے میرے وزیر بنا دیا، میرے مددگار بنا دیا، میرے اللہ نے ان کو سسرالی بنا دیا۔ یعنی بعض صحابہ وہ جن کو حضور نے اپنی بیٹیاں رشتے میں دی، اور بعض وہ جن سے بیٹیاں رشتے میں نکاح میں لی۔ فرمایا من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے ان کو برا کہا،
جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ لہم صرف ولا عدلا، ایسا صحابہ کا گستاخ وہ نفل پڑھے اللہ اس کا نفل قبول نہیں کرتا، وہ فرض پڑھے رب اس کا فرض قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ایک پورا مضمون ہے احادیث طیبات کا کہ جس بندے کے عقائد و نظریات کے انتخابی صحابہ کے حوالے سے ہو، اہل بیت کے حوالے سے ہو، یا امت کے وہ اجماعی اور قطعی مجمع علیہ عقائد، ان عقائد کا انکار کر کے وہ گمراہ ہوا ہو، تو ایسے بدعتی کی خود اپنی نماز بھی قبول نہیں، نہ اس کا نفل قبول ہے نہ اس کا فرض قبول ہے۔ اب ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا کسی سنی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے اور فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے، اس کو ضائع کرنے کی کسی بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھ کے اجازت اس کی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیث طیبات ہمیں اس بات کا پتہ بتاتی ہیں کہ امام اپنا ایسا بنایا جائے کہ جو بہتر ہو۔ ظاہر ہے کہ جو بد عقیدہ ہے اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم کلاب و اہل النار، وہ جہنمیوں کے کتے ہیں جو بد عقیدہ لوگ ہیں، خوارج ہیں، ان کو تو اتنی سخت مذمت ان کے بارے میں وعیدات ارشاد فرمائی گئی ہیں، وہ خیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ ہوگا عقیدے کے اعتبار سے جو اہل سنت و جماعت کے نظریات پر ہوگا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا صحابہ کے بارے میں بھی اور اہل بیت کے بارے میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی عزت و تعظیم کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت کی بھی عزت و تعظیم کرتے ہیں، نہ کسی صحابی کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں اور نہ اہل بیت اطہار کی۔ ہم تو کسی اللہ کے ولی کی بھی بے ادبی اور گستاخی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ نے ایک شخص کو اپنا امام بنایا، وہ نماز پڑھا رہا تھا۔ ان رجلا اما قوما فبصق فی القبلۃ، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اس شخص نے امامت کرتے ہوئے فبصق فی القبلۃ، قبلہ کی طرف رخ کر کے اس نے تھوک دیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس نے تھوکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ علیہ رضوان نے اس شخص کا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ حضور نے کہا کہ آئندہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ وہ پھر دوبارہ نماز پڑھانے لگا، فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ نے اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے کہ تم نے آئندہ سے امامت نہیں کروانی، ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ حضور نے تیرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب صحابہ کرام نے اس شخص کو بتایا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے منع کیا ہے میرے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو چونکہ اس نے نماز پڑھتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکا تھا، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا یہ اللہ رب العزت کے اس مقرر کردہ قبلہ کی انسلٹ ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے۔ فَإِنَّكَ قَدْ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکا، اس تھوکنے سے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، اس لیے میں نے تمہارے پیچھے صحابہ کو نماز پڑھنے سے منع کر دی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک رزلٹ اور نتیجہ ملا کہ جو قبلہ خانہ کعبہ کا بے ادب اور گستاخ ہو یا اس سے بے ادبی ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب خانہ کعبہ اور صحابہ اہل بیت اور اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کی شان کا کتنا فرق ہے، عظمت کا کتنا فرق ہے۔ جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تو کتنی عظمت والا ہے، تیری ہوائیں کتنی پاک ہیں، لیکن اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،
لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی۔ فرمایا کہ اے کعبہ تیری عظمتیں، تیری شانیں، تو کتنا عظیم اور شانوں والا ہے، اور تیری ہوائیں کتنی پاک ہیں، لیکن تجھ سے ایک مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ کس کی؟ مومن کی۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے ایک مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے مومن کی عظمت کو بیان کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں ایک بندہ مومن کی عظمت، اس کی حرمت زیادہ ہے۔ اگر ایک بندہ مومن جو اللہ کا واقعی صحیح معنوں میں مومن بندہ ہے، اس کی حرمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے حضور فرماتے ہیں زیادہ ہے، تو پھر صحابہ کی عظمت کا اندازہ، اہل بیت کی عظمت و شان کا کون اندازہ کرے گا؟ اور پھر جن کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، ایمان، عرفان، اقان، جو کچھ ملا سب حضور کے صدقے سے ملا، پھر امام الانبیاء کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بھئی جو بیت اللہ خانہ کعبہ کی بے ادبی کر بیٹھے اور اس سے خانہ کعبہ کی شان میں بے ادبی ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گستاخ ہو، جو حضور کی اہل بیت کا بے ادب ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی کرے، اس کے پیچھے بھی مسلمان کی نماز جائز نہیں۔ جو امامت کی شرائط ہے، امامت کی شرائط میں سے اسلام کا صحیح ہونا امام کے لیے شرط ہے۔ امام کے لیے، جو امام ہے نماز پڑھے، اس کا اسلام صحیح ہو۔ اگر اس کے اسلام کے اندر کوئی خرابی ہے، یعنی اس معنی میں کہ وہ کسی بد عقیدگی کا مرتکب ہے، اور ایسی کسی جو ہے وہ اگر تو بد عقیدگی کفر تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے نظریات کسی کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، گستاخی رسول اور توہین انبیاء تک پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل سرے سے باطل اور مردود ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے کسی یہودی اور کسی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اور اگر اس سے کم بھی ہو تب بھی کسی بد عقیدہ کے پیچھے، کسی بدعاتی گمراہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ رب العزت ایسے بدعاتی کا نہ کوئی نفل قبول کرتا ہے، نہ کوئی فرض قبول کرتا ہے۔ جس کا اپنا نفل فرض قبول نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی کیسے قبول ہو جائے گی؟ اور پھر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم، فرمایا اپنے امام اپنے بہتر لوگوں کو بناؤ، جو تم میں سے بہتر لوگ ہیں۔ اجعلوا ائمتکم خیارکم فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، کیونکہ تمہارا امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارا نمائندہ ہے۔ جب مسلمان اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ساری پوری کی پوری جماعت ان کا نمائندہ امام ہوتا ہے۔ وہ امام اللہ کی بارگاہ میں پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان مقتدیوں کی عرضی پیش کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے دربار میں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور اس عبادت کو قبول کر لے۔ وہ جو دعا کر رہا ہے، وہ جو سامنے کھڑا ہو کے نمائندگی کر رہا ہے، اس کی اپنی قبول نہیں ہو رہی حدیث کی روشنی میں۔ صحیح بخاری کے 1870 نمبر حدیث کے مطابق نہ اس کا نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے۔ تو جس کا اپنا نفل بھی قبول نہیں، جس کا اپنا فرض بھی قبول نہیں، اس کے پیچھے باقی کھڑے ہونے والوں کی نماز کس طرح قبول ہوگی؟ لہذا جو حدیث میں کہا گیا کہ اجعلوا ائمتکم خیارکم، اپنے امام اپنے بہتر لوگوں کو بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں، اس لیے بتایا گیا کہ تاکہ تمہاری نماز قبول ہو۔ من سر ان تقبل صلاتکم، جو تمہیں سے پسند کرتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو تو اپنا امام بہتر لوگوں کو بنایا کرو۔ ظاہر ہے کہ بہتر دو اعتبار سے ہوگا، عقیدے کے اعتبار سے بھی بہتر ہو اور عمل کے اعتبار سے بھی بہتر ہو۔ بعض لوگ بڑی مداہنت اور بڑی گویا کہ نرم رویہ اختیار کر کے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح مسائل کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مسئلے کوئی نہیں، مولوی مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی امام کے لیے
اور داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھانے والے کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں ضروری نہیں بھائی؟ داڑھی منڈوانے والا اور حد شرع سے کم کروانے والا وہ شریعت کی روح سے گناہگار ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کراؤ، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کراؤ، حکم ہے۔ اعفلھا قص اپنی مونچھوں کو پست کراؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، اور یہ جو امر ہے، حکم ہے، اس کے لیے ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینہ الصارفہ۔ اگر کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو جب بھی امر آئے گا، امر اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اس چیز کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کا واجب ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، اگر کوئی ایسی دلیل یا قرینہ نہ پایا جائے کہ جو اس حکم کو واضح کر دے کہ یہ حکم صرف استحباب کے لیے، مستحب ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کر دو کوئی مسئلہ نہیں، اگر دلیل نہ آئے تو جہاں امر آ جائے گا وہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام کرنا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں کرو گے تو گناہگار ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا درد دینے والا عذاب پہنچے۔ کنہیں ڈر دینا چاہیے؟ جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول کا امر جب آ جائے کہ یہ کام کرو تو وہ کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ آ جائے جو دلیل آ کے بتا دے کہ یہ واجب نہیں۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو، البسوا الثياب البياض فإنه أطيب وأطهر۔ سفید لباس پہنو کیونکہ سفید لباس زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ ستھرا ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو سفید لباس میں کفن دو۔ یہ حدیث ہے اور اس میں امر ہے کہ کرو، سفید لباس پہنو، لیکن امر ہونے کے باوجود بھی اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے عمل سے اور دیگر روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سفید لباس کے علاوہ رنگ کے لباس بھی پہنے ہیں، حضور نے خود پہنے سفید کے علاوہ بھی، تو اس سے ثابت ہوا کہ سفید کے علاوہ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن سفید لباس پہننا افضل ہے۔ اعتموا تزداد حلما والعمائم تیجان العرب، امامہ باندھو تمہارا حلم زیادہ ہوگا، امام عرب کے تاج ہیں۔ یہ امر ہے، لیکن اس امر سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ امامے کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوپی بھی استعمال فرمائی، ٹھیک ہے، تو اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن جب داڑھی کا حکم آتا ہے اور مونچھیں پست کروانے کا حکم آتا ہے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھیں نہیں ترشواتا وہ ہم میں سے نہیں، جو مونچھیں نہیں ترشواتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہاں داڑھی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ داڑیاں بڑھاؤ، داڑیوں کو معاف کر دو اور مونچھوں کو پست کرواؤ، مجوسیوں اور مشرکوں جیسی شکل نہ بناؤ، ان کی مخالفت کرو۔ یہاں داڑھی بڑھانے کا حکم اور مونچھوں کو پست کروانے کا حکم دیا، اور جو داڑھی منڈواتا ہے اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے وعید بیان فرمائی۔ دو پہلوان خسرو پرویز کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ابن بانمیہ اور خرخسرہ نامی پہلوان، اس نے پیغام دے کے بھیجے، اور حدیث میں آتا کہ ان کی مونچھیں لمبی لمبی تھی اور داڑیاں منڈی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھا اور دیکھ کے اپنا مبارک چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا بینکما ما امرکما ھذا، تمہارے لیے خرابی ہو، تمہیں یہ کس نے حکم دیا ہے داڑیاں منڈوانے کا اور مونچھیں لمبی رکھنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب خسرو پرویز نے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ہمیں ہمارے رب خسرو پرویز نے حکم دیا کہ داڑیاں منڈواؤ اور مونچھوں کو لمبی رکھو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیکن میرا رب تو مجھے داڑیاں بڑھانے کا اور مونچھیں پست کروانے کا حکم دیتا ہے۔
تو اب یہ جو داڑھی شریف والا حکم ہے، امر ہے، یہ امامہ، سفید لباس اور زلفوں کی طرح نہیں ہے. یہ وہ حکم ہے جس سے وجوب ثابت ہو رہا ہے اور اس کو ضروری اور لازم کر دیا گیا ہے. اور داڑھی منڈوانے والے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ناراضگی کا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. تو اب ایک شخص وہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو اعلانیہ طور پہ ترک کر رہا ہے، اس کو مون رہا ہے، وہ اگر مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں مکروہ ہے، ناپسندیدہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ رب رسول کی چاہت یہ ہے کہ تم ایسا امام بناؤ جو امام اچھا ہو، خیر والا ہو، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، اس کا عمل بھی درست ہو. اب دیکھ رہے ہیں ایک بندہ سونے کی انگوٹھی پہن کے، سونے کا چین پہن کے وہ آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو آیا کہ اس کا مصلی پہ کھڑا ہونا جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک گناہ کا مرتکب ہے. اس نے سونا جو کہ مرد کے لیے حرام ہے اس نے پہنا ہوا ہے اور شریعت کی مخالفت کر کے وہ آیا ہے، لہذا وہ شریعت کی روح سے وہ فسق کا مرتکب ہے، نافرمانی کا مرتکب ہے، اور وہ متقی اور عادل کی کیٹیگری میں شامل ہے نہیں. امام اس کو بنانا ہے جو متقی ہے، جو عادل ہے. فاسق اعلانیہ جو ہے وہ امامت کے لیے اس کو کھڑا کرنا یہ مکروہ ہے. اب جو عملی طور پر فاسق ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہے، صرف عمل کے اندر خرابی ہے، اس کے پیچھے بھی شریعت نماز کو مکروہ کرا دیتی ہے. تو جس کے عقیدے میں خرابی ہو، جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے میں گستاخانہ نظریات اور عقائد رکھتا ہو، جو اہل بیت کے بارے میں گستاخی والے عقائد رکھتا ہو، حتیٰ کہ وہ خود یا اس کے جو بڑے اکابر ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین اور گستاخیاں کی ہوئی ہوں اور ان پر علماء نے فتوے دیے ہوئے ہوں کہ یہ توہین رسالت کے مرتکب ہیں، یہ گستاخ ٹولہ ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنا کسی سنی صحیح العقیدہ کو جائز نہیں. بعض لوگ بڑی مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی نماز اللہ نے قبول کر لی. اب ان سے ہی پوچھے نا، اگر بھئی فلان جگہ پہ اگر پڑھ سکتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ نماز اللہ نے قبول کریں، تم کیا جا کے گرجے میں نماز پڑھو گے؟ کیا کسی قادیانی کے پیچھے جا کے نماز پڑھو گے؟ تو کہیں گے نہیں جی ان کے پیچھے نہیں، کیونکہ وہ تو کافر ہے نا جی. تو بھئی جن کے پیچھے تم کہہ رہے ہو ان کے عقائد بھی کفری عقائد ہیں، گستاخانہ اور گمراہانہ عقائد ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز نہیں. امام کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا یہ کیا ہے؟ امامت کی شرط ہے. اس کا اسلام صحیح ہو یہ امامت کی کیا ہے؟ شرط ہے. اور پھر عمل بھی اس کا درست ہونا چاہیے تاکہ بلا کراہت اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے. تو اس سلسلہ میں بعض لوگ جو سمجھنے کے سستی کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ سارے مسائل بیان کرنے کے عام طور پہ تو مساجد کے ممبروں پہ مسائل یہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی ان کو پریشانی ہوتی ہے ان چیزوں سے، تو ظاہر یہ چیزیں بتانا اور عوام تک، اپنے سنی مسلمانوں تک یہ جو مسلک کا پیغام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ پہنچانا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط رکھیں اور اپنی نماز اور اپنی جو عبادات ہیں ان کو محفوظ رکھ کے صحیح طریقے سے نماز کو ادا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی 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 یہ سارے کولے مسجداں ہیں نے دیوبندی نے تے وہابی نے سارے سنی بھرا جڑے کیسے ایسے نے کہ جلدی جلدی نماز بڑے چلے نے جائز ہے کیا کہ بالکل کسی بدعقیدہ کے پیچھے، اہل سنت کے علاوہ جتنے باقی ٹولے ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز درست نہیں ہے. جن کا آپ نے نام لیا ان کے تو عقائد بھی ظاہر ہے کہ ان کے جو بڑے مولوی ہیں جن کی بنیاد پہ ان کے فرقے بنے ہیں نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین اور گستاخیاں کی. مثال کے طور پر میں واضح کر دیتا ہوں، اپنی مجلس ہماری دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی، جس کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند جس نے بنایا تھا، اس نے کتاب لکھی ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس. اس کتاب کے اندر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا ہے. ختم نبوت زمانی کا مطلب سمجھیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. بے شک حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے.
اب اس دارال دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نے کتاب کے بالکل خطبہ میں یہ بات لکھی، کہتا کہ سو اول معنی خاتم النبیین سمجھنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. کہتا میں سمجھاتا ہوں کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہے. سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا آخری نبی ہونا اور حضور کے بعد کسی نبی کا پیدا نہ ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو عوام کا خیال ہے. اہل علم سمجھتے ہیں کہ حضور کا آخر میں آنا کو فضیلت کی بات ہی نہیں. نعوذ باللہ تعالی. پھر صفحہ نمبر 65 پہ جا کے لکھا کہ حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نعوذ باللہ. پھر صفحہ 85 پہ جا کے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی، کہتا کہ بالفرض حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. یعنی حضور کے ختم نبوت میں آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کفر کی وجہ سے ہمارے علماء اہل سنت نے تقریباً 350 ہندوستان بھر کے، ہندوستان پاکستان جب زر پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے 100 سال پہلے، 350 علماء نے اس پر فتوے دیے، دستخط کیے کہ یہ بالکل کفری عقیدہ ہے اور یہ کفریہ نظریہ ہے، اور ان کے خلاف علماء نے فتوے دے کے کہا کہ ان کا اسلام و سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک یہ. پھر ان کے ایک اور مولوی اشرف علی تھانوی، جسے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم دیا ہے، تو اس پر جواب دیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ دریافت طلب امر یہ ہے، یہ حفظ الایمان کتاب ہے، صفحہ اس کا 13 ہے. دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع بنات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. نعوذ باللہ تعالی استغفر اللہ. کہتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی اگر بعض علم غیب کی بات کرتے ہیں تو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ ایسا علم تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے. یہ کتاب کے اندر لکھا اور کتاب چھپتی ہے. اس کتاب پر یہ لوگ مناظرے کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں، یہ حفظ الایمان، اور اس پر بھی ہمارے علماء نے رد کی. پھر برائے نقاط جو ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند تھا، مولوی خلیل احمد بیٹھوی، اس نے سوا 55 برائے نقاط کے لکھا اور نعوذ باللہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے. یہ کفریات اپنی کتابوں کے اندر لکھی، یہ گستاخانہ عقائد اپنی کتابوں کے اندر لکھے. اور ان کے جو فارغ التحصیل مولوی ہوتے ہیں، جو امام اور خطیب ہوتے ہیں، وہ ظاہر ان چیزوں کو سمجھتے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو جانتے سمجھتے ہوتے ہیں. تو ایسا عقیدہ رکھنے والے. اچھا پھر اس وقت جب انہوں نے لکھے، امام اہل سنت امام احمد زاکا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے امام، انہوں نے اس وقت جبکہ وہاں وہابیوں کی حکومت بھی نہیں آئی تھی، اس وقت اہل سنت کا سلسلہ تھا، وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے حرمین طیبین کے، مکہ مدینہ شریف کے، ان سے یہ چیزیں ان کے سامنے پیش کر کے تصدیقات لی اور ان کے سامنے رکھا کہ یہ گستاخانہ اور کفریہ عقائد و نظریات انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے. تقریباً 34-35 علماء نے اس پر دستخط کی کہ ہاں یہ واقعہ کفر ہے. پھر 350 ہندوستان کے علماء نے تصدیقات کی کہ یہ واقعہ گستاخانہ اور کفریہ نظریات ہیں اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ایسے جو عقائد رکھتے ہیں، یہ ایسے عقائد رکھنے والوں کو اپنا پیشوا اور اپنا مقتدی مانتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز بالکل درست نہیں ہے. ہمارا کام ہے بتا دینا. یقیناً اس دور میں یہ بات کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اب یہ ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لیں. اس دور میں عام خطبہ الا ماشاءاللہ، عام خطبہ، عام مبلغین، عام علماء، واعظین، ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مثبت سی بات کریں اور بڑی ٹھنڈی میٹھی سی بات کریں، جرنل سے ٹاپکس ہوں اور عام عنوانات ہوں جس میں اخلاقیات کا درس ہو، ماں باپ کے حقوق کا بیان ہو، اولاد کے حقوق کا بیان ہو، اور غیبت، جھوٹ، اس سے بچنے کا بیان ہو. ذرا کہ یہ وہ کامن باتیں ہیں کہ جو ہر مسلمان کہے گا کہ ہاں ان چیزوں کا بیان ہونا چاہیے. اور انہی چیزوں کے گرد ساری تقریریں گھوم گھما کے کر کے وہ کپڑے جاڑ کے چلے جاتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے سنی عوام جو ہے ان کے عقیدوں کے اندر تزلزل، کمزوری اور تذبذب آ رہا ہے.
اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پہلے اکابر علماء تھے وہ ان بد عقیدہ لوگوں کی بد عقیدیاں بیان کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ ان کے کفر ہیں، یہ گستاخی ہیں، لہذا ان گستاخوں سے اپنا ایمان بچا کے رکھو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ علماء عام طور پہ بیان نہیں کر رہے اور عوام جو ہے وہ بھی اس کی دل دادا ہے کہ بس اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں اور میٹھا میٹھا انداز ہو اور بس اس طریقے سے بات کر کے چلے جائیں، باقی کوئی اس طرح کی عقیدے کی اصلاح کی بات نہ ہو۔ اور پھر علماء کو اللہ ماشاء اللہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ میری ہر دل عزیزی میں فرق نہ ہے، میری فین فالوئنگ میں فرق نہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک وہ بندہ ہے کہ جو اس طرح کے مثبت قسم کے جنرل ٹاپکس بیان کرتا ہے، اس کو ہر مذہب والا سنے گا، ہر عقیدے والا سنے گا، وہ کہے گا یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ صحیح ہے، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، کسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، لوگ سنتے ہیں، یقین نہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کے مبلغین قسم کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ان کو سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا اور یہ ایک اچھا محبت کا رواداری کا پیغام دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کو سننے والے عقیدے کے ڈھیلے کمزور قسم کے، اور انہی کی حالت یہ ہے کہ وہ نجدیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دیابنا کے پیچھے بھی، اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدے کے اندر کوئی پلپلا پان نہیں ہونا چاہیے، عقیدے کے اندر کوئی جول نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ سچا عقیدہ ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کی رحمت سے قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حقانیت اور صداقت اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ جو جتنے بد عقیدہ لوگ پہلے نکلے یا اب ہیں یا آئندہ جو بد عقیدہ گروہ اور ٹولے نکلیں گے، وہ سب جہالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو سواد اعظم مسلمانوں کی عظیم جماعت ہے، اہل سنت والجماعت ہے، اس پر کاربند رہنا چاہیے اور بد عقیدہ لوگوں سے صحبت سے بھی بچنا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات سے بھی پرہیز کیا جائے، اور بالخصوص ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دینی مذہبی معاملات کے اندر جو ہے وہ بڑا سمجھنے کے محتاط ہو کے چلنا چاہیے، اور نماز جیسے مسئلے کے اندر کوئی مداہنت کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جو ہے وہ صحیح العقیدہ امام دے کے ہی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں مشکل ہے نا اور اوکھی بھی ہیں، سارے لوگ ہضم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اس لیے پھر مثلا 10 15 20 بندے بیٹھے ہیں تو 2 4 بندے ایسے ہوں گے کہ کہیں گے یہ نویں والے کی تھی یا یہ بات جو ہے نا یہ مجھے قبول نہیں ہے، تو جب قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ مترفر ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، تو ہوتے رہے۔ ہم نے پیغام اللہ کے فضل و کرم سے دینا ہے اور الحمدللہ دے رہے ہیں، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال وہ کر سکتے ہیں جی۔ اہل سنت کی مسجد بڑی دور ہو، یعنی کہ ایک ہی مسجد ہے ادھر، یہ تو سارے پھر ہی لے ہیں نا جی۔ معذرت اگر ٹائم نہیں ہے گا کہ تسی گھر نماز پڑھ سکتے ہو کہ اپنی مسجد جا سنیے پڑھ سکتے ہو، وہابی مسجد نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، بالکل صحیح، بزرگوں نے بالکل صحیح نہیں جو ساڈے اودے کول ہے ایڈن دے اندر وہ کہڑی مسجد ہے؟ جو بندے پڑھ سکتے نہیں، بالکل نہیں پڑھ سکتے، یہی تو بتا رہا ہوں ساری جن علماء کا ذکر کیا نا وہ سارے دیوبند علماء ہیں۔ اس تو بہتر ہے کہ تسی گھر بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اتنے مگر نہ جو نماز پڑھ اپنی نماز پڑھنے پہ اگر وہ جو بندی کہتے ہیں کہ اسی بدعت نہیں کرتے، اہل سنت بدعت کرتے ہیں، چلے نماز تو پہلے یہ تو پھر دوسرا مسئلہ آ گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بدعتیں 2 ہیں نا، جی جی ایک بدعت عقیدہ کی بدعت ہے، ایک عمل کی بدعت ہے۔ وہ ہمارے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں وہ عمل کے اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں، ہم نے جو ان کے عقیدے جو گمراہانہ اور بدعتی نکالنے ہیں وہ اپنے ثابت کریں۔ مثلا ان کے جو عالم نے یہ لکھا ہے نعوذ باللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم جیسا جانور پاگلوں کو علم ہے، یہ کفریہ گستاخانہ عقیدہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو بڑی بدعت ہے۔ ختم نبوت پہ بالکل ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں جو کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا حضور کے آخری نبی ہونے میں، تو یہ بڑی بدعت ہے۔ پھر نعوذ باللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ سب سے بڑی بدعت ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں ان کے اس میں دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نعوذ باللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، یہ بڑی بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کیجئے، باقی مالک سب کا اللہ بندگی اس کی کیجئے، یہ بڑی بدعت ہے۔ تو وہ تو اتنے بڑے بلنڈر مارے ہیں انہوں نے، اور وہ ان چیزوں کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ باقی رہا کہ وہ بات آپ نے کی ہے نا اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کی، یہ اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی کسی ساتھی نے مجھے چھوٹا سا کلپ بھیجا ہے، میں آپ کو یہ سناتا ہوں، یہ دیکھیں۔ دیوبندیوں کا ایک مناظر بھی ہے اور ان کا بڑا مفتی اور عالم کہلاتا ہے، اس کے کلپ پہ کسی نے سوال کیا اذان سے پہلے درود پاک کے حوالے سے، یہ دیکھیں ذرا۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ اذان سے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना या अजान के बाद दरूद पाक पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। अजान से पहले सलातो सलाम पढ़ना कैसा है? अजान से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना या अजान के बाद दरूद पाक पढ़ना आप पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन इसको आप अजान का हिस्सा बनाकर पेश करें। हाँ, तो बिल्कुल हम भी अजान का हिस्सा नहीं कहते। हम कब कहते हैं कि दरूद पाक अजान का हिस्सा है? अजान अल्लाहु अकबर से शुरू होती है और ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती है। हम दरूद पाक को अजान का हिस्सा नहीं कहते। और पढ़ते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देवबंदियों का है मौलवी, वो कह रहे हैं पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम तो अल्लाह के फजल करम से क्लियर हैं। हम दलाइल कुरान और सुन्नत से भी देंगे, लेकिन ये है कि अल फज़लु मा शाहिदत बिल आदा, फजीलत वो है जो मुखालिफ भी मान जाए और दलील वो है जो बेगाना भी तस्लीम कर ले। तो वो तो खुद मान रहे हैं ना, तस्लीम कर रहे हैं कि पढ़ सकते हैं, तो फिर हम तो बिदअती ना हुए। ठीक हो गया। मुफ्ती हसन रज़ा साहब का भी क्लिप आया था कि अल्लाह पाक ने कहा कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ा करो, भेजते हैं। नबी पाक पे। तो उस पे वक्त मुकर्रर नहीं किया कि किस वक्त पढ़ा जाए। वो बेशक जुमे की नमाज के बाद इकट्ठे होकर पढ़ा जाए या अजान से पहले पढ़ा जाए या बाद में पढ़ा जाए। तो इसमें ये इतराज होना चाहिए कि पहले पढ़ते हैं बाद में पढ़ते हैं। असल में कुरान और सुन्नत से मसाइल को साबित करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि कुरान और सुन्नत में उमूमी दलाइल जब आ जाते हैं ना किसी मसला के बारे में, उमूमी, मसलन दुआ हम मांगते हैं, अभी हम दुआ मांगेंगे, अब कोई बंदा कहेगा ये दुआ मांगी, इसका सबूत, हम कहेंगे कुरान कहता है उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाअन, जब भी दुआ करो मैं दुआ को कबूल करता हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाता हूँ। उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, मखसूस नहीं कि इस टाइम मांगनी और इस टाइम नहीं मांगनी। के बाद मांगने जाते बिल्कुल, जब भी हम मांगे कि दुआ तो कुरान के हुक्म के मुताबिक होगा। अब इसी तरह, अच्छा अगली बात अब्दुल बासित भाई, ये इनकी किताबों के ये लिखा हुआ भी है कि जनाजे के बाद भी सफे तोड़ के मांग सकते हैं। इनकी किताबों के अंदर लिखा है, देवबंदियों की किताबों के अंदर, इनके फतावा जात की किताबों के अंदर के नमाज जनाजा के बाद सफे तोड़ के दुआ मांग सकते हैं। हम भी सफे तोड़ के मांगते हैं, सफे खत्म करके, ताकि आने वाले को ये जो ना वो इश्तिबाह ना हो कि ये भी जनाजा हो रहा है। जनाजा हम पढ़ चुके होते हैं तो फिर हम मैयत के लिए खालिस दुआ करते हैं। और सुन्नत नबी की हदीस है इदा सल्लैतुम अलल मय्यिति फअखलिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ चुको तो उसके लिए खालिस दुआ करो। फअखलिसू लहु दुआ, अब खालिस उसके लिए, अब जब हम नमाज जनाजा में दुआ पढ़ते हैं उसमें क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, सबके लिए मुश्तरका दुआ होती है। और जब हम नमाज जनाजा पढ़ चुके होते हैं तो फिर खालिस मैयत के लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तो लिहाजा उमूमी दलाइल से भी साबित करते हैं और खुसूसी दलाइल से भी चीज़ों को साबित किया जाता है। तो दुरूद पाक का मसला ये है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो इसमें जो हुक्म है उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया कि इस वक्त भेजना है और इस वक्त नहीं भेजना। जब भी दुरूद पाक पढ़ेंगे तो उस हुक्म के मुताबिक अमल होगा। ठीक है, नमाज पढ़ लें जी, नमाज पढ़ लेते हैं, दुआ करके फिर नमाज के बाद कर लेते हैं दुआ सारी। जी ठीक है।